بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص یوٹیوب پہ چینل بناتا ہے اور اس کی نیت دین اور دنیا دونوں ہے، یعنی یہ بھی نیت ہے کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا اس کے ذریعے، اور یہ بھی نیت ہے کہ پیسے کماؤں گا۔ ایک صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو نا، اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو آپ نے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس پہ اجر کیوں ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر غلط طریقے سے کرتے، حرام کی طرف جاتے، زنا کی طرف جاتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ملتا۔ تو فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گناہ کے کام پہ گناہ دے اور حلال پہ ثواب نہ دے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو جب آپ ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے، لوگ ڈال رہے ہیں اس پہ گانے بجانے کی ویڈیوز اور یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایسی چیز کو پیشہ بناتے ہیں کہ اس میں خیر پھیلے، تو اس خیر پہ کیوں ثواب نہیں ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے خیر کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔ کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے؟ جی ہاں، تولتے تو ترازو میں ہی ہیں۔ اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے ہماری فہم کے حساب سے، کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں، تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک میں برائیاں۔ تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے، برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے؟ جہنمی۔ تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا، بلکہ پلس مائنس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا، وہ اللہ کیسے تولیں گے؟ آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا، ڈیجیٹل ترازو پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہوگا یہ کیسے، یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی۔ تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے، حقیقت اس کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں کیسے ہوگا۔ تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا، ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے۔ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، رات کے آخری حصے میں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں۔ اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے؟ پھر ہے بھائی، پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا؟ بھائی زمین تو گول ہے نا۔ ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تہجد کا ٹائم چل رہا ہو، تو اللہ وہاں آخری حصے میں ہے، تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے۔ تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑھتے ہیں۔ عقل مند کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی۔ تو وہ یعنی عقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں ہے، لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو۔ اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں کون ہوتا ہے؟ پھر وہ بھائی وہ اللہ ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ تو مقصد جو چیز ہے نا، جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تہجد پڑھ لیا کرو، اللہ سے رات کے آخری حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو۔ وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے، بھائی 27ویں رات یہاں سعودی عرب میں کوئی اور ہے، یہاں کوئی اور ہے، تو 27ویں رات سچی مچی کی کون سی ہے؟ اور بھائی آپ کی جو 27ویں رات ہے، شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں، تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو آپ کی رات ہوگی۔ سمجھتے ہو؟ بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت۔ مفتی صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں، تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ کیا جہنم اتنی بڑی ہے، اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے؟ ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے، سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے۔ دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، حق نہیں پہنچا، ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں، یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین، یعنی اسلام کی دعوت
جب تک یہ نہ وہ عذاب نہیں دیتے. لیکن جو شرک ہے نا، شرک، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا. جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان. بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا. تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں، جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ غور کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے. تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، نہ نماز روزے کے بارے میں، نہ پیغمبر کے بارے میں. لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اگر وہ شرک پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن اس بارے میں جو راجح قول ہے، دلائل سے جو چیز ثابت ہے، اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے، ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے. عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے. یہ آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا، تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے. اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈارون وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ یہ خدا ہے ہی نہیں، یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو، یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو، نر مادہ بن گئے ہوں، پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی، کوئی بنانے والا ہے. تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا، اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی، اس کا قرآن نے جواب دیا ہے، یوم یقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید. اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے، جہنم کہے گا اللہ میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے، اور مخلوق چاہیے. تو جہنم کی وسعت بہت بڑی ہے. ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اس طرح کے شرکیہ نعرے لگا کے، اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے. تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا، اور موت کس پر ہو رہی ہے ان کی؟ شرک پر ہو رہی ہے. تو وہ زیادہ قابل ترس لوگ ہیں. اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو درست کرو. توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے. اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرک کو معاف کروں گا. اب رہا مسئلہ کہ کیا بیچارے یہ نہیں، مشرک میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ کی نظر میں اچھے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ ہم کہتے ہیں مشرکین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی، وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اتنے اچھے، اتنے پولائٹ، تو جا کے شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک عورت کا شوہر ہے، وسیم بھائی نام ہے ان کا. وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. وسیم نام ہے شوہر کا. اب وہ بیوی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے، تمیز سے پیش آتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے، غفار بھی میرا شوہر ہے. تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے، یہ دکی انوس نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہے، بھائی یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ، بھائی سب ٹھیک ہیں، جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جن کے 8 شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ. لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا. وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں؟ اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے. کیونکہ غیرت کو چیلنج، کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے؟ شوہر کی. شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے. شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ کیا ہو گیا یار. تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے، خدا جو الہ ہے نا، معبود، اس کا مقام زیادہ ہے. معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست اسپیکر ہے، اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. پیدا میں نے کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا، اور فالق الحب والنوات، دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا.
تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا, بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی, باپ کی شفقت دی, اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا, اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. آپ نعمتیں لکھتے رہو گے, نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اس کے بعد آپ سر کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ, بابا کے سامنے, پتھر کے سامنے, تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا, لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا, اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے, جہنم کی آگ ہے. تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے, تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے اللہ کی. Thanks for watching.